والمشرکین سورۃ الحج الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها اللہ تبارک و تعالی تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ اصنام، یہ بت جو ہیں کس قدر حقیر اور بیکار ہیں اور کتنے بگڑے ہوئے عقل ہیں جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے پھر مثال دی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل لما یعبدہ الجاہلون باللہ المشرکون بہ، کہ جو جاہل جس کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی اور شرک کرتے ہیں، فاستمعوا لہ، سنو غور سے، انصتوا وتفہموا، سنو اور اس کو سمجھو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ای لو اجتمع جمیع ما تعبدون من الاصنام والانداد علی ان یقدروا علی خلق ذباب واحد ما قدروا علی ذلک، اگر یہ ساری دنیا کے بت اور ساری دنیا کے صنم اوثان جو ہیں کٹھے ہو جائیں تو یہ ایک مکھی بنانے پر، پیدا کرنے پہ بھی قادر نہیں ہیں، تو جو ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کما قال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شریکا امارت ابن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ مرفوعا قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقی فلیخلقوا مثل خلقی ذرۃ او ذبابۃ او حبۃ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خالق بھی ہے، تو اللہ اس کو تحدید کرتے ہیں کہ جیسے اللہ نے پیدا فرمایا تم بھی کوئی ایک ذرہ، ایک مکھی، کوئی ایک دانہ پیدا کر کے دکھاؤ۔ وَأَخْرَجَهُ صَاحِبُ الصَّحِيحِ مِنْ طَرِيقِ عِمَارَةَ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقی فلیخلقوا، جو دعویٰ کرتے ہیں اپنی خدائی کا، ان کو چاہیے کہ کوئی، جیسے اللہ نے ساری کائنات پیدا کی، وہ ایک ذرہ تو پیدا کر کے دکھائیں، ایک جو کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز پیدا کر کے دکھائیں۔ ثم قال تعالی ایضا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اے ہم عاجزون عن خلق ذباب واحد، وہ عاجز ہیں، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان پر لگا ہوا عطر کو چرا کے لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔
بل ابلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب. ان کے اوپر جو خوشبو لگی ہوتی ہے، اگر کوئی وہ خوشبو چرا لے گو مکھی، اس سے بھی لینے پہ قادر نہیں. ثم ارادت ان تستنقذه منه لما قدرت على ذلك، وہ اگر چاہیں پھر بھی نہیں لے سکتے. وهذا والذباب من اضعف مخلوقات اللہ تعالی واحقرها، مکھی سب سے چھوٹی، کمزور اور حقیر مخلوق ہے. جب یہ نہیں پیدا کر سکتے تو اور کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب. انہوں نے فرمایا کہ بت اور مکھی ایک دوسرے سے کوئی چیز واپس بھی نہیں کر سکتے ہیں. بعد نے کہا کہ نہیں، طالب سے مراد ہے عبادت کرنے والے اور مطلوب سے مراد ہے بت، یہ دونوں بیکار ہیں. اس لیے قال السدی وغیرہ والطالب والعابد والمطلوب والصنم. ثم قال وما قدر اللہ حق قدرہ، ای ما عرفوا قدر اللہ وعظمتہ حین عبدوا معه غیرہ من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. اللہ نے فرمایا انہوں نے اصل میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ان کی عبادت کر رہے ہیں جو ایک مکھی سے بھی عاجز ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، ای هو القوی الذی بقدرتہ وقوتہ خلق کل شیء. اللہ تعالیٰ قوی بھی ہیں، غالب بھی ہیں، انہوں نے اپنی قوت سے سب کچھ پیدا فرمایا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اسی کی ذات نے مخلوق کو پیدا کیا، وہی مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کریں گے اور ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی پیدا کرتے ہیں وہی لوٹا دیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ رزاق بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، قدرت والے بھی ہیں. عزیز کا معنی غالب. قد عز كل شيء فقهره وغلبه، جو ہر چیز پہ غالب ہے. فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ اللہ کی عظمت، نہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی سلطان، اللہ کی سلطنت کا کوئی مقابلہ. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہ ایک ہے اور ساری دنیا اس کے زیر اثر ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. یخبر تعالی انہ یختار من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتی ہیں ملائکہ میں سے جن کو پیغامبر رسول بنا کے پیغمبروں کے پاس بھیجتے ہیں. فیما یشاء من شرعہ وقدرہ ومن الناس لابلاغ رسالتہ، تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے. اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، سمیع لاقوال عبادہ، اپنے بندوں کی ہر بات کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. فلا یخفی کما قال اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ کون مستحق ہے کہ جس کو وہ رسالت رسول بنا کے بھیجے. اسی طرح فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ یرجع الامور، اے یعلم ما یفعل برسلہ، اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیا بھیجنا ہے. فلا یخفی علیہ شیء من امورہم کما قال عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے کسی کو چن لیں تو اس کو اطلاع کر دیتے ہیں. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، ہر چیز کو اللہ نے گن کے محفوظ رکھا ہے، لکھا ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ رَقِيبٌ عَلَيْهِمْ، اسی پہ اللہ کی ذات نگران ہے.
شہید علی ما یقال لہم، اور اس بات کہ اللہ گواہ ہے، حافظ لہم، حفاظت فرمانے والے، ناصر لجنابہم، اپنے رسولوں کی مدد کرنے والے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے پیغمبر پہنچائیں میرا دین جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں کیا۔ باقی کسی سے نہ ڈریں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارک میں سجدہ ہے، اس لیے بعد میں سجدہ کر لیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اختلف الائمۃ رحمهم اللہ فی هذه السجدۃ الثانیۃ من سورۃ الحج۔ اس سجدے میں ائمہ کے اندر اختلاف ہے کہ کیا یہ بھی حقیقتاً سجدہ ہے یا نہیں، حل ہی مشروع السجود فیہا ام لا، علی قولین، اس میں دو قول ہیں۔ وقد قدمنا عند الاولی حدیث عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت سورۃ الحج بسجدتین فمن لم یسجدہما فلا یقرأہما۔ ایک حدیث حضرت عقبۃ بن عامر کی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے اس سورت کو یہ شان بخشی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں، جو سجدہ نہ کرے پھر پڑھا بھی نہ کرے۔ قولہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے راستے میں پوری کوشش کرو، باموالکم والسنتکم وانفسکم، اپنی جان بھی لڑاؤ، مال بھی لڑاؤ اللہ کے راستے میں۔ کما قال تعالی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اس کی شان کے لیے ڈرنا، اس کی شان کے آگے اپنی عاجزی کرنی۔ هو اجتباکم ای یا هذه الامہ، اللہ اصطفاکم واختارکم علی سائر الامم، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کو چن لیا، پسند کیا، تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ وفضلکم وشرفکم، اللہ نے فضیلت دی اور عزت دی۔ وخصکم باکرم رسول واکمل شرع، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں شان والا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اور شان والی کامل مکمل شریعت دی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ای ما کلفکم ما لا تطیقون وما الزمکم بشیء یشق علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس چیز کی تکلیف نہیں دیتے جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی کوئی چیز لازم نہیں کی جو تمہاری طاقت سے، بلکہ ہر چیز میں اللہ نے تمہارے لیے راستہ اور نرمی پیدا فرمائی ہے۔ الا جعل اللہ لکم فرجا ومخرجا فالصلاة التي هي اکبر ارکان الاسلام بعد الشہادتین، سب سے بڑی اہم عبادت جو ہے کلمہ توحید کے بعد وہ نماز ہے، لیکن اللہ پاک نے تجب فی الحضر اربعن کہ اگر آپ گھر میں ہیں تو 4 رکعتیں پڑھیں گے، اور سفر میں ہیں تو اللہ نے رعایت کر دی کہ 2 رکعتیں پڑھو۔ وفی الخوف یصلیھا بعض الائمۃ رکعتن، اور حالت جنگ میں بعض علماء نے فرمایا کہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کما ورد بہ الحدیث وتصلی رجالا ورکبانا مستقبلی القبلۃ وغیر مستقبلیھا، اور پیدل چل کے زمین پر بھی اور سواری پر بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، کعبے کی طرف رخ ہو یا سواری پھر جائے کعبے سے پھر بھی نماز ہوگی۔ وقضا فی النافلۃ فی السفر الی القبلۃ وغیرہا، اسی طرح جو نافلہ عبادت ہیں، والقیام فیہا یسقط لعذر المرض، اگر کوئی مریض ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، فیصلیھا المریض جالسا، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے بھی پڑھے، فإن لم يستطع فعلى جنبه إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات، اللہ نے کتنی رعایت کی ہے تمام فرائض و واجبات میں،
ولہذا قال علیہ السلام بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، اللہ نے مجھے بڑا آسان دین اور شریعت عطا فرمائی ہے۔ وقال لمعاذ وابی موسیٰ رضی اللہ عنہما، جب میرے آقا نے حضرت معاذ اور ابی موسیٰ کو بھیجا یمن کی طرف تو ان کو ہدایت فرمائی، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری والی باتیں سنایا کرو، نفرت نہ دلانا، ویسرا ولا تعسرا، اور دین کے آسان آسان امور سکھانا، مشکل نہ کرنا، والاحادیث فی ھذا کثیرۃ، ولہذا قال ابن عباس فی قولہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی من ضیق، دین میں آپ کے لیے کوئی مشقت نہیں، بل وسعہ علیکم، تمہارے لیے اللہ نے فرصت آسان کر دیا، کملت ابیکم ابراہیم، ویحتمل انہ منصوب علی تقدیر، کہ ملت جو ہے منصوب کہتے الزموا ملت ابیکم ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ اور ملت کو مضبوطی سے پکڑو۔ قلت وھذا المعنی فی ہذہ الآیہ کقولہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا قال الامام عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ تعالی عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس فی قولہ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے آپ لوگوں کو یہ لقب دیا ہے۔ وقضا قال مجاہد وعطاء والضحاک وسدی ومقاتل بن حیان وقتادہ، واللہ اعلم۔